سورہ بقرہ کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بہت کم آیات ہیں جن میں اسیر یا اسارہ لفظ آیا ہے۔ تو ویسے تو سورہ دہر میں لفظ آیا ہے، فضائل کے اندر اہل بیت کی شان میں بہت سے سورے نازل، آیات بھی بہت ہیں، سورے بھی بہت ہیں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں۔ تو اب سورہ دہر یا سورہ انسان یا سورہ حل اتی، اس کی آیت نمبر 8 اور 9 کے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو وہاں پہ لفظ اسیر آیا۔ اسیر قیدی کو کہا جاتا ہے۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ لائیو بھی جا رہا ہے اور آپ حضرات بھی جہاں پہ جس محبت سے سن رہے ہیں، میں پیش کروں گا مطالب کو۔ تو اب اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے کھانا کھلایا، یطعمون الطعام، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، اللہ نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ نہیں کہا کہ کھلایا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود مجلس سے پڑھنے والے ہیں، آپ میں سے تو آدھے سے زیادہ ویسے ہی ذاکر ہیں۔ میں آپ لوگ سارے زندگی آپ کی مجالس میں گزر گئی، آپ میں سب پڑھنے والے ہیں، تو ایک جملے کو کہیں پہ بھی کوئی ضائع نہ ہونے دے۔ میں مجمع کی قلت مجھے نہیں گھبراتی ہے، میں پورا وہی پڑھوں گا جو میں کراچی کے 1.5-2 لاکھ کے مجمع میں پڑھتا ہوں۔ شاید انداز اس طرح سے چیخ کے نہ پڑھ سکوں، بیماری سے اٹھا ہوں، لیکن پورا مطالب وہی پیش کروں گا۔ تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ بھئی اللہ کو تو پتا ہے نا کہ ایک دفعہ کھانا کھلایا تھا، بھئی اس کے ہاں علم کی قید نہیں ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اب اگر وہ خود ہی فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں، کھلایا تھا نہیں، کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہاں پڑھ رہا ہوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، نہ یہ کہ کھانا کھلایا تھا، کھانا کھلاتے ہیں، کنٹینیوس ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے۔ بھئی انگلش گرامر کا بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور فارسی گرامر میں کہتے ہیں کہ یہ حال استمراری ہے، اور اردو میں کہا جائے گا کہ بھئی یہ حال جاری ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، اب تو گرامر پڑھائی نہیں جاتی، اس لیے میں شاید اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو اب یہ بہرحال پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ انگلش کے جو 14 ٹینس ہیں، اتفاق کی بات ہے انگریزی میں بھی 14 ہی ٹینس ہیں۔ بھئی 3 بنیادی ہیں، لیکن اس کو 3 کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے جو 14 بنائے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں، کہ پاسٹ پرفیکٹ ہے، پاسٹ پارٹیسپل ہے، پاسٹ کنٹینیوس ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا نے انگریزی گرامر کا درس شروع کر دیا، تو بھئی میری صرف مجھے اپنے مقصد کو پہنچانا ہے۔ تو اب یہ جو ٹینس یہاں پہ اللہ نے استعمال کیا، پاسٹ پرفیکٹ آنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک دفعہ کھانا کھلایا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اتنا قدیر ہے، اتنا علیم ہے کہ وہ جانتا ہے جنہیں میں نے ولایت دے کے بھیجا ہے۔ جنہیں میں نے ولایت دے کے بھیجا ہے، وہ پاس پرفیکٹ کے اندر ایک دفعہ نہیں کھانا کھلا رہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اس کی محبت میں مسلسل کھانا کھلاتے رہیں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو وہ ہمیشہ کھانا کھلاتے رہیں گے۔ میں نے اس آیت پہ بے انتہا مجالس پڑھی ہیں، لیکن جو اب میں پہلو پیش کر رہا ہوں، یہ جو میں نے اب تک پہلو پیش کیے ہیں، یہ میں نے آج تک نہیں پڑھے۔ دیکھیں آیتیں وہی ہیں، انہی میں سے نئے پہلو نکالنا یہی کمال ہے۔ بھئی کمال یہی ہوگا کہ انہی آیات کے اندر سے، انہی آیات میں جو پہلو ہیں ان میں نئی کوشش کرنی ہے، تو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ 3 طبقات اللہ نے پیش کر دی ہیں جنہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو یعنی جو محتاج ہوتا ہے، یتیم کو کہ جو لاوارث ہوتا ہے، اور اسیر کو کہ جو قیدی ہو۔ اب میں نے ان الفاظ کا اس لیے خاص الفاظ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ انسان واقعاً اسیر ہی ہو، کئی مرتبہ گناہوں کا اسیر ہوتا ہے، کئی مرتبہ حالات کا اسیر ہوتا ہے۔ تو اب یہاں اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ وہ ہمیشہ ایسے طبقات کو کھانا کھلائیں گے، کھانا کھلاتے رہتے ہیں، اس وقت بھی کھلا رہے تھے، آج بھی کھلا رہے ہیں۔ اسی لیے شیعہ ان کا گاتے ہیں جن کا کھاتے ہیں۔
بات پہنچ رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی، اب ان آیات کے اندر بڑے ہی واضح الفاظ میں اللہ نے کہہ دیا. تو اب یہاں پہ مسکین و یتیم و اسیرا، مسکین کہا جاتا ہے فقیر سے، اسوأ حالن، فقیر سے بھی جو بدتر حالت میں ہو. یہ فقہ کی کتابوں میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ فقیر جس کے پاس اپنا خرچہ نہ ہو. عربی کا فقیر، یہ اردو والا نہیں کہ جو ڈیسٹیٹیوٹ، جسے مانگنے والا، یہ بھیکاری کہا جاتا ہے. اردو میں فقیر بھیکاری کو کہتے ہیں، عربی میں جس کے اپنے اخراجات پورے نہ ہوں وہ فقیر. صدقے خیرات کے لیے، سمے سعادات وغیرہ کے لیے کہتے ہیں غربت، جسے آپ کہتے ہیں غریب اردو میں. غریب جس کا اپنا خرچہ پورا نہ ہوتا ہو وہ عربی میں فقیر کہلاتا ہے. لیکن مسکین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسوأ حالن، جو فقیر سے بھی زیادہ بری حالت میں ہو اسے مسکین کہا جاتا ہے. تو پہلے دن در آل محمد پہ آنے والے نے کہا میں اسیر ہوں، اب یعنی میں مسکین ہوں. تو آل محمد علیہ السلام نے سب نے اپنی اپنی روٹیاں، جناب امیر نے کہا میری روٹی، جناب سیدہ نے کہا میری روٹی، امام حسن نے کہا میری روٹی، امام حسین نے کہا میری. اب وہاں پہ ایک ہی بیوی رہ گئی تھی، وہ تھی جناب فضہ. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ اتنے کم سن بچے روزے رکھ کے اپنی اپنی روٹی دے رہے ہیں تو پھر میری بھی روٹی اس مسکین کے لیے ہے. تو وہ کئی دن کا بھوکا تھا اور پھر آل محمد کی خوراک کم تھی، انہوں نے دے دی. آپ کے ذہنوں میں واقع ہے، میں بھی یہ پیش نہیں کرنا چاہتا، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. تو دوسرے دن کسی نے آنے کے بعد کہا میں یتیم ہوں، لاوارث ہوں، اس کا مطلب میرے والدین نہیں، یتیم یعنی جو نابالغ ہے. اور تیسرے دن کہا اسیر، مدینے میں کوئی بھی مسلمان اسیر نہیں تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں، اس زمانے میں پورے مدینے میں کوئی مسلمان اسیر نہیں تھا، قیدی نہیں تھا. قیدی جتنے بھی تھے وہ جنگی قیدی تھے، یعنی مشرکین تھے. اب آل محمد کی عظمت کو دیکھیں، پہلے 2 دن تو مسلمانوں کو کھلایا، تیسرے دن انسانیت کے تقاضوں کو پورا کیا. یہاں سوشل جسٹس کی بات ہے. سوسائٹی کے اندر اگر اسیر مشرک بھی ہو تو آل محمد اپنی روٹیاں دے دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم 2 دن سے روزے سے تھے، فاقے سے تھے، تیسرے دن ایک مشرک کو روٹیاں دے دیتے ہیں. عزیزان گرامی، اب یہاں اسیر کا لفظ آیا ہے، اسیر جو قیدی ہو. تو اب یہاں اسارہ اس کی جمع ہے، قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ آیا. میں نے جس آیت کا انتخاب کیا میں صرف اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، تو چلتے رہیے گا میرے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر تمہارے پاس اسارہ یعنی قیدی اسیر آ جاتے ہیں تو تم انہیں فدیہ دیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُم، جبکہ بہت سی ایسی چیزیں تم پہ حرام ہیں کہ بہت سی چیزیں تم نہیں دے سکتے، وہ بھی دے دیتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض چیزوں پہ ایمان رکھتے ہو، بعض پہ ایمان نہیں رکھتے؟ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ پہ ایمان لاتے ہیں، کچھ پہ نہیں پتہ بھی ہوتا. انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں کس چیز پہ ایمان لایا ہوں، کس پہ. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا، اس کو لطیفہ نہ سمجھیے گا کہ کسی سے کہا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہا قرآن میں آیا. قرآن میں کہاں آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. کبھی وہاں پہ شرط رکھی ہے وانتم سکارا، یہ تو آیت ویسے ہی منسوخ ہے. ابھی جب رسول خدا نے شراب کو یا نشے کو حرام قرار نہیں دیا تھا، پتا تھا کہ بھی فوراً ایک رات میں بھی تازہ مسلمان ہیں، فوراً روکا جائے گا تو بہت سے گناہوں سے رکیں گے نہیں. تو اسلام نے پہلے ہی دن سے شراب کی مذمت کر دی، حرام قرار نہیں دیا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں مسلمانوں کے لیے فوراً چھوڑنا آسان نہیں تھا. تو کہا بھائی رسول خدا نے کہا میرے پاس مت آیا کرو جب شراب کے نشے میں ہو. توجہ، میرے قریب مت آیا کرو. پھر یہاں کہا کہ نماز گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، آہستہ آہستہ پابندیاں لگاتے رہے. پھر ایک دن کہا کہ آج سے شراب حرام ہے. اب میں کیونکہ میں بہت سی باتیں اجتناب کروں گا تاکہ بہت سی باتیں پڑھنے کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور آج کل پاکستان میں جو ایشوز چل رہے ہیں اس سے میں بالکل اجتناب کروں گا. بہرحال البتہ میں پھر بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں کہ آیات کو پیش کرنا میری ذمہ داری ہے اور تفسیر کو. اب وہاں آیت یہ ہے کہ ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ نہیں میں ابھی تک نہیں مانتا کہ شراب حرام ہے، میں پھر بھی پیوں گا. اور انہوں نے آ کے باقاعدہ رسول خدا سے بحث شروع کر دی. تو پیغمبر اسلام کی عادت نہیں تھی لڑنے جھگڑنے کی، یا آگے سے جواب دیں کسی کو بھی، ٹھیک ہے جو بھی آدمی جیسی بھی پیش آئے. تو آپ نے اب یہاں پہ عجیب و غریب ہے کہ بہت سے لوگ اس اگلی آیت کو ان کی شان میں کہتے ہیں کہ بہت بڑی فضیلت ہے، جنہوں نے کہا کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا. تو اب اللہ نے ایک آیت اور نازل کی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ بے شک یہ جوا، شراب، ازلام، انصاب رجس ہیں، نجس ہیں، شیطان کے کاموں میں سے ہیں. تو پھر انہوں نے شراب چھوڑی. اتنے سخت الفاظ آنے کے بعد کہا، جب پیغمبر نے کہتے تھے حرام ہے، آیات پہلے آئیں تو انہوں نے نہیں مانا. اس آیت کے آنے کے بعد کہا آج کے بعد سے اب میں شراب نہیں پیوں گا. اس آیت کے بعد انہوں نے کہا
تو وہ کہتے ہیں اتنی فضیلت تھی کہ اللہ انہیں شراب چھڑانے کے لیے آیتوں پہ آیتیں نازل کر رہا تھا. یعنی اب یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کہ کیسے کیسے، یعنی فضائل دیکھنے میں آئیں گے تو ایسی بھی چیزوں کو فضائل بنا دیا جاتا ہے جو مذمت کی آیات ہیں، جس کے اندر سرزنش ہے، جس کے اندر سخت ترین الفاظ ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، تو میں صرف اشارہ سے آگے بڑھ رہا ہوں، کسی کا میں نے نام نہیں لیا تو اس لیے کوئی ایشو نہیں بن سکتا. تو عزیزان گرامی، برادران محترم، تو یہ قرآن کی آیات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہ الفاظ بڑے واضح. تو بہت سے لوگ ہیں جو آیت کے ایک حصے پہ ایمان لے آتے ہیں، پوری آیت پہ ایمان نہیں لاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، خاص طور سے سنیے گا توجہ کے ساتھ، کہ فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. اسلام میں پوری، فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ، سلم سے مراد یہاں اسلام ہے. سلم بھائی سبمٹ کمپلیٹلی، یہ نہیں ہے کچھ مانو کچھ نہ مانو، مان لو، ہر چیز کو مان لو. یہ اعتراض نہ کرو یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا. اللہ فرما رہا ہے سب کچھ مان لو. حبیب خدا اپنے سارے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ انسان پوری طرح سے مان لے. ائمہ اہل بیت بھی فرما رہے ہیں ہر طرح سے مان. بھائی میں ایک سادہ سی مثال دوں گا میں اس سے پہلے کہ جملہ پیش کروں، کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی آدمی میری تصویر بنانا چاہے تو میرا عکس بنانے کے لیے مثال کے طور پہ وہ تصویر بنا رہا ہے، امامہ دیکھے بھی بڑا ہے تو اور بڑا کر دے، آج کل کمزور ہوئے ہیں مثال کے طور پہ منہ اور چھوٹا کر دے. تو جب کان سے مثال کے طور پہ ان پہ گوشت اتر چکا ہے تو اس کو اور زیادہ کمزور بنا دے. یہ میرا کارٹون ہوگا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. بھئی یہ میرا کارٹون ہوگا، میرا عکس نہیں ہوگا. عکس وہ ہوگا کہ جیسا میں ہوں ویسا بنایا جائے. جب انسان آڑا ترچھا کر کے یا چھوٹا بڑا کر کے یا تصویر کو تھوڑا سا بدل کے بنائے تو وہ تصویر نہیں بنتی، وہ مسخ شدہ تصویر ہوتی ہے. توجہ، اسلام کا کارٹون نہ بنائیں، پورے اسلام پہ عمل کریں، پورے اسلام پہ عمل کیجئے. تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ پورے اسلام پہ عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، البتہ یعنی جس قدر ہو سکے جو آپ سے متعلق ہیں. ایک اور میں بات یہاں پہ کہہ دوں کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے افراد ہیں وہ جتنا ہم کہتے ہیں اس سے 2 قدم آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی تمہارے روزوں کا کیا فائدہ، تم نماز نہیں پڑھتے. ہمارے عام طور سے جو شدت پسند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے روزوں کو کوئی فائدہ نہیں، یہ تو نماز نہیں پڑھتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس نے کل توبہ کر لی، سال 2 سال بعد 5 سال بعد 10 سال بعد 20 سال بعد توبہ کر لی اور کہنے لگا میں نماز پڑھوں گا. توجہ، تو اب اس کی نمازوں کی قضا ہے. پہنچ گئے ہیں. اب یہ 20 سال بعد کہتا ہے میں نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ نمازوں کی قضا کرے گا، روزوں کی قضا نہیں کرے گا. یہ تمام فقہاء نے فرمایا کہ اگر اس نے وہ روزے رکھے تھے جس میں نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے روزے قبول نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی ہاں ٹھیک ہے، حکمت کے طور پہ فلسفے کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، کہ نماز ان اعمال میں سے کہ اگر یہ قبول ہے تو سارے اعمال قبول، یہ رد ہے تو سارے اعمال رد. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. لیکن ہم اتنی شدت سے کسی کے سامنے پیش نہ آئیں کہ وہ اگر تھوڑا بہت عمل کر رہا ہے تو ہم اس کو کہیں کہ بالکل ہی عمل چھوڑ دو یا پوری طرح سے عمل کرو یا نہ کرو، بلکہ ہم ترغیب دلائیں، محبت سے پیش کریں کہ جو جتنا عمل کر رہا ہے وہ اپنا عمل بڑھائے. اتنی تکفیریت کے حساب سے بات نہ کریں کہ وہ دین سے بھاگ جائے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے. تو ہم بعض اوقات بالکل تکفیر کر دیتے ہیں، لوگوں کو بھگا دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی، تو اب یہ جو آیت ہے کہ یہاں پہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا پوری، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو قدیمی ترین جو سویلائزیشن ہے دنیا کی، ویسے تو اس وقت دنیا کے اندر جو یورپینز اور امریکنز پڑھاتے ہیں، اگر میں اپنے حساب سے موضوع کو لے کے چلوں گا چلیں گے نا، تو 3 سویلائزیشن بڑی اہم ہے. ایجپشن سویلائزیشن اور گریک سویلائزیشن اور رومن سویلائزیشن. تو یورپینز یہ 3 سویلائزیشن پڑھاتے ہیں. سویلائزیشن تہذیب، جو تاریخ کے آئینے میں 3 تہذیبیں بہت اہم ہیں، مصر کی، یونان کی اور روم کی. مصر کی قدیمی ترین جو کہا جاتا ہے 4000 6000 8000 سال پرانی تہذیب ہے. فرائض وہاں پہ آئے، اہرام مصر ہیں، دنیا کے عجائبات میں اسے قرار دیا جاتا ہے. دوسری یونان کی کہ بھئی انہوں نے باقاعدہ پوری دنیا کے اندر اسکندر نے حکومت کی. بہرحال اور تیسری جو ہے روم کی، کہ موجودہ کہتے ہیں دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ رومن نظام ہے، پارلیمنٹری نظام یا جو بھی سینیٹ اور سب کچھ ہو، یہ تصور رومنز نے دیا تھا. اور باقاعدہ شہروں کا تصور
اور یہ سارا کا سارا نظام جو بنایا یہ رومنس نے بنایا تھا. آج جو کہتے ہیں جو نظام چل رہا ہے وہ روم کا باقی تو لوگ گنتی میں نہیں آتے. اب اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ میں خود سندھ کی ایک موہنجو دڑو ہڑپا جو ہے وہ قدیمی ترین دنیا کی تہذیبوں میں سے جو سندھ میں ہے. راجستھان ہندوستان کا اور پاکستان کا سندھ, یہ جو تہذیب ہے یہاں پہ موہنجو دڑو ہڑپا, اب آپ نے شاید نام سنا نہیں سنا ہے, اگر آپ وہاں گئے ہیں تو آپ وہاں دیکھیں گے تو انہوں نے باقاعدہ دریافت کیا ہے, انگریزوں نے وہاں جا کے تحقیق کی اور دنیا بھر سے جرمن پتہ نہیں کون کون آیا, اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس سے پرانی سویلائزیشن آپ کو نہیں ملے گی کہ جو وہاں. البتہ ہمارے یہاں مینٹیننس تو ہے نہیں, مسلمانوں کو آثار مٹانے کا شوق ہو گیا, آثار بچانے کا شوق نہیں, جبکہ ساری دنیا آثار بچا رہی ہے. تو ہمیں آثار بچانے کی ضرورت ہے, چلتے رہیے گا. تو موہنجو دڑو ہڑپا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ عراق چلے جائیں تو عراق دنیا کی قدیمی ترین تہذیبوں میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ انسانوں کے جو بابا حضرت آدم ہے وہ عراق, جناب نوح جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے وہ عراق, اس کے بعد جناب ایوب عراق, اور اتنے بڑے بڑے انبیاء, ان سب کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, جناب ہود کی, جناب صالح, اور ایک کثیر پوری فہرست ہے جو سب کے سب عراق میں آئے. تو عراق کی ایک بہت قدیمی تہذیب ہے, اور اس قدیمی تہذیب کے اندر اگر آپ چلتے رہیں گے تو بہت سی باتیں ہیں. لیکن بابل اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, نمرود جہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام رہے اور پھر وہیں سے ہجرت کر کے گئے فلسطین, اور پھر اور جگہوں پہ مکے میں اور سب جگہ پہ گئے, اور پھر آخر میں ان کا یعنی فلسطین میں انتقال ہوا. لیکن تھے آپ کی ولادت گاہ آج بھی موجود ہے. اگر آپ جائیں, آپ شاید جا کے آن لائن بھی دیکھیے گا تو ہمارے وہاں پہ کلپس مل جائیں گے آپ کو کہ جناب ابراہیم کی ولادت گاہ پہ الحمدللہ ہم نے وہاں پہ ریکارڈنگز وغیرہ کی ہیں اور بتایا. اور وہ پورا کا پورا علاقہ بابل جہاں پہ ان کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی, تو وہ بھی یعنی حلہ بعد میں نام اس کے قریب ہے, وہ بابل اور حلہ کی تہذیب بہرحال قدیمی ترین تہذیبوں میں سے ہے. اور بیبیلون کہا جاتا ہے بابل سے, بیبیلون جو انگریزوں نے نام رکھ دیا اس کا پھر بعد میں جب انہوں نے حکومت کی تو بہرحال مختلف نام رہے. میسوپوٹیمیا نام تھا, اور پھر نام بدلتے رہے ملکوں اور شہروں کے, اور اب پھر کہہ رہے ہیں کہ 100 سال گزر چکے ہیں تو پھر دوبارہ نام بدلے جائیں گے. اپنے اپنے لوگوں کے منصوبے ہوتے ہیں, کچھ رحمانی منصوبے ہوتے ہیں, کچھ شیطانی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کچھ ان کے منصوبے ہیں, کچھ اللہ کے منصوبے ہیں, اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے. بہترین منصوبہ اللہ کا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ جب سازشیں کی جاتی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف تو ان سازشوں کے اندر خود بخود ایسے نعرے لگ جاتے ہیں کہ امیر یزید, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی, تو وہ سارے منصوبے خود بخود اہل بیت کے خلاف جو بنائے جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ اب لوگوں کا صبر ختم ہو گیا تو اللہ برسوں میں نہیں دکھاتا, مہینوں میں دنوں میں دکھا دیتا ہے. کہ ہمارے جو پرانے لوگ تھے ان کا صبر و تحمل بہت زیادہ تھا, تو وہ برسہ برس انتظار کر لیتے. اب نئی نسل کا صبر و تحمل ختم ہوتا جا رہا ہے, تو اللہ دنوں میں دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں, اپنا ایمان مضبوط رکھو, اللہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہے. اب میں عراق کی پوری آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ عراق شام کو انشاءاللہ کل یا پرسوں میں یا 2-3 دن بعد میں پورا عراق کا آج پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے. اور یہ سیاہ پردوں کے اندر مجھے کہیں پہ بھی جو ہے وہ گھڑی نظر نہیں آ رہی ہے, یہ جو ہے وہ بڑا اچھا طریقے سے مجھے ہی پتا ہے منتظمین کا پورا. اللہم صلی علی محمد و آل بھئی بے حد ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا جس طرح سے سن رہے ہیں, اور آپ بھی اسی طرح سے سن رہے ہیں کہ جیسا میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ سنیں. عزیزان گرامی, اب یہ عراق کی پوری تاریخ اٹھا, عراق دنیا کی قدیمی ترین تہذیبوں میں سے ہے, دنیا کے قدیمی ترین ممالک میں سے. حضرت آدم کا وہاں پہ ہونا اور پوری ایک سویلائزیشن کا ہونا. سب سے زیادہ افسوس جو عراق میں جا کے ہوتا ہے کہ ہم نے قریبی ترین جو ہمارا دور گزرا اسلام کا اس کی بھی چیزوں کو جس طرح سے مینٹین کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے. حرم بنائے ہیں, وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ پرانے لوگ بنا گئے ہیں اور ابھی بھی الحمدللہ امپروومنٹس ہو رہی ہیں. لیکن جیسے مثلا میں ہمیشہ سے چاہتا یہ تھا کہ جیسے جب میں پچھلے 20 سال سے زیارات پہ عراق مسلسل جا رہا ہوں تو دیکھنے میں آیا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد کا, جسے دارالامارہ کہا جاتا تھا, محل تھا بیت الشرف جناب امیر کے گھر کے بالکل ساتھ متصل. اب جو موجودہ سڑک ہے اس سے مولا کا گھر سامنے آتا ہے, اس کے پیچھے مسجد کوفہ کے ساتھ بالکل امیجیٹ متصل تھا.
تو مسجد کوفہ جناب نوح علیہ السلام کا گھر ہے، اور قرآن کی آیت ہے کہ جناب نوح کی جو دعا ہے کہ کانا آمن، کہ پروردگارہ میرے گھر کو امن کی جگہ قرار دے، جو بھی میرے گھر میں آئے اسے تو محفوظ رکھ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کا ایمان محفوظ رہے کوفہ کے مسجد میں جا کے اعمال کرے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، یہ جناب نوح کی قرآن میں دعا ہے۔ تو جب انہوں نے قرآن میں اتنی بڑی دعا کی ہے تو جناب امیر نے اپنا کیپٹل بنایا، اور پھر 12ویں امام علیہ السلام بھی اسی کو کیپٹل بنائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بھائی کوئی خاص بات ہے، اور بہت سے لوگ جو آج دیدہ دلیری سے بڑے اپنے دہن باز کر کے جناب امیر پہ اعتراضات کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے آج کا پتہ آج کل تو وہ رہا ہی نہیں، پاس ہی نہیں رہا ایمان کا، تو بہت سے لوگ اعتراضات کر لیتے ہیں، ارے علی نے رسول خدا کے کیپٹل کو تبدیل کر دیا، باقی خلفاء نے وہی رکھا تھا۔ اچھا، اگر تمہیں اتنا ہی احساس ہے تو جناب امیر کے بعد اتنے مسلمان حکمران آئے ہیں، جب جناب امیر نے مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تھا تو آج تک دوبارہ پھر مدینہ کیپٹل نہیں بنا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ بنو امیہ آئے، بنی عباس آئے، عثمانی آئے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ بھئی اتنے بادشاہتیں آئیں پوری دنیا کے اندر، مسلمانوں کے کیپٹلز ہیں، اور میں اگر فہرست گنوانا شروع کروں تو 50 سے زیادہ کیپٹلز ہیں، کہیں بغداد ہے، کہ تہران ہے، اسلام آباد ہے، آج فہرست گنتے چلے جائے گا، دمشق ہے، دنیا بھر کے اندر قاہرہ ہے، اتنے زیادہ ہے، تونس ہے، اتنے تمام کے تمام کیپٹلز۔ اگر جرأت ہے مسلمانوں تو سب کے سب اپنے کیپٹل چھوڑو، مدینہ کو پھر کیپٹل بنا لو۔ لیکن نہیں بنے گا، جب مولا کسی چیز کو بدل دے تو پھر دوبارہ پلٹانا ممکن نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ میں دیکھیں لائیو جا رہا ہے، میں نے ایک نیا موضوع لیا ہے کیونکہ آپ حضرات جو ہیں آج کل سارے اشر نشر ہو چکے ہیں، میں نئے موضوع کو لے کے چل رہا ہوں۔ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں 10 مجالس جو ہیں وہ نئے انداز سے نئے مطالب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو عزیزان گرامی، آج جناب امیر نے کیپٹل بدلا تھا، کیوں بدلا تھا؟ حکمت بھی مولا سے پوچھ لیجئے، توجہ۔ کوئی بھائی جناب امیر سے زیادہ کوئی رسول خدا سے محبت نہیں کر سکتا، ساری امت کی محبت ایک پلڑے میں، اور جناب امیر المؤمنین کی رسول خدا کے لیے محبت دوسرے پلڑے میں۔ علی ابن ابی طالب کی محبت زیادہ ہے، ساری امت کی محبت ملا کے کم ہے۔ یہ امیر المؤمنین کی محبت ہے، تو کیوں آپ نے پھر کیپٹل تبدیل کیا؟ آج تک لوگ سوال کرتے ہیں کہ علی نے رسول خدا نے کیپٹل بنایا تھا۔ بھئی رسول خدا نے مکے کو کیپٹل کیوں نہیں بنایا، مدینہ کیوں بنایا؟ توجہ، جب تک پیغمبر اسلام پتا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی مکے میں رہے، لیکن جب پتا چلا اب جنگیں ہوں گی تو کہا نہیں، مکہ اللہ کا حرم ہے۔ حرم میں جنگ نہیں ہوتی۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ بھئی مکے میں کیونکہ اب جنگوں، میرے پہ حملوں کی، قتل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور میں بھی پیغمبر کوئی نبی امام بزدل نہیں ہوتا، بھگوڑے کبھی نبی و امام نہیں بن سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جنہیں انتخاب کرتا ہے ان میں صفات دیکھتا ہے، ایک صفت شجاعت ہے، اللہ کی نمائندگی کے لیے، اللہ کے نمائندے کے لیے ایک صفت شجاعت ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب پیغمبر کو پتا چلا کہ میرے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ نے خود حنین میں یہ شعر بھی پڑھا، پوری زندگی صرف ایک شعر کہا، بلکہ شعر نہیں کہا، ہو گیا۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا تاکہ کوئی یہ نہ کہ قرآن خود بنا لیا ہوگا۔ تو قرآن کے اعجاز کو بچانے کے لیے کہا پوری زندگی شعر نہیں کہیں گے۔ سارے ائمہ نے جناب سیدہ سب نے شعر کہے، پیغمبر نے شعر نہیں کہا۔ حنین میں جب ایک مرتبہ گھاٹی تھی، دونوں طرف پہاڑیاں، بیچ میں راستہ تھا جہاں پیغمبر گزر رہے ہیں، سامنے سے پیغمبر اسلام ہے، ایک مرتبہ رات میں حملہ کر دیا مشرکین نے، اور میں نام نہیں لینا چاہتا کون کون اس کے اندر تھا، پھر بعد میں بڑے بڑے نام بن گئے ان لوگوں کے، وہ سب کے سب حملہ کرنے کے لیے آ گئے، اور جب حملہ کیا بس یہ اللہ کی کرنی تھی کہ وہاں پہ ایک مرتبہ بجلی کڑکنے لگی، بڑے بڑوں کے چہرے نظر آنے لگے، اور بہت سے لوگ عادتاً بھاگنے لگے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو اب گھاٹی میں ایک طرف جناب امیر نے سنبھال رکھی تھی، ایک طرف رسول خدا نے۔ پہلی جنگ ہے کہ جہاں پہ آپ نے تلوار کھینچ کے حملہ کیا،
اور جب حملہ کیا تو ایک مرتبہ آگے بڑھے اور سب کے سب پیغمبر کے شور سے بھاگنے لگے. تو اس مقام پہ آپ نے کہا انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. بھئی پہلی دفعہ رسول خدا نے اپنے بابا سے نہیں دادا سے نسبت دے کے کہا ارے پالنے والے کو نہ بھولنا، پالنے والے کو نہ بھولنا. تو کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، نبی ہوں، اور آپ نے مقابلہ کیا. تو اب شرط ایک یہ ہے کہ شجاع ہوں. بھئی میں پیغمبر اسلام جانتے ہیں کہ اب جنگیں ہوں گی، تو کہا مکہ حرم خدا ہے. توجہ سے سنیے گا، پہلے بہت سب لوگ پہنچ چکے ہیں، نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، میری سارے مجمع سے توجہ ہے. تو پیغمبر نے کہا بھئی اب جنگیں ہوں گی، مکہ حرم، مقدس جگہوں پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی، مقدس مقامات پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی. تو آپ نے فوراً مکے سے ہجرت کی مدینے چلے گئے کہ یہ مقدس مقام ہے. اب جناب سرور کائنات کے بعد مدینہ بھی مقدس ہو گیا کیونکہ ان کا حرم وہاں تھا. تو مولا علی کو بھی پتا تھا دوبارہ جنگیں ہوں گی، جمل ہوگی، صفین ہوگی، نہروان ہوگی. تو اب میں پھر مدینے میں نہیں لڑوں گا کیونکہ پیغمبر کا حرم ہے، میں پیغمبر کی حرمت کا پاس رکھوں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ اور ہوں گے جو مدینے میں لڑتے رہے ہوں گے، بات پہنچ رہی ہے. وہ اور ہوں گے جو مدینے ہی میں جنگیں لڑتے رہے ہوں گے. پیغمبر اسلام کے حرم کی وجہ سے جناب امیر نے کہا نہیں اب یہاں حرم ہے، آپ نے ہجرت کی، کوفے چلے گئے. توجہ، اب عزیزان گرامی سید الشہداء نے بھی یہی کیا. اگر بات پہنچ رہی ہو، آپ مدینے میں سے کہا نہیں یہاں سے میں ہجرت کر رہا ہوں کیونکہ یزید حملے کی باتیں کر رہا. آپ مکے میں تھے، کہا وہاں سے بھی کوچ کر جاؤں گا کہ خانہ خدا کی حرمت پامال نہ ہو. تو کربلا کا چٹیل میدان تھا، وہاں سید الشہداء، ابھی تک حرم نہیں ہے، وہاں مقدس مقام بنا امام حسین کے بعد. تو آپ نے وہاں جنگ لڑی جہاں مقدس مقام نہیں تھا. آل محمد دوسروں کا سہارا لے کے اپنے حرم نہیں بناتے. وہ اور ہوں گے جو آل محمد کے نام استعمال کر کر کے شریف 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 بناتے چلے جائیں گے. مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر. اب یہ ہندوستان والے تو نہیں سمجھ سکیں گے، پاکستانی سب سمجھ جائیں گے. ہمارے یہاں ہر جگہ کو شریف کہہ دیجیے، فلاں شریف. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ بہت سے بہرحال محترم بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو کہ ہر جگہ شریف. مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر، مگر یہ ہار گئے، کربلا بنا نہ سکے. کربلا کی حرمت و شرف زیادہ ہے عزیزان گرامی. اور یہاں پہ ایک اور جملہ کہہ دوں، مرحوم زاہدی صاحب کا جملہ اچانک ذہن میں آ گیا. وہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ تمام مزار شریف ہیں، نجف اشرف ہے، جہاں سب کا شرف ختم ہو جاتا ہے علی کا شرف وہاں سے شروع ہوتا ہے.